آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ چونکہ ہم پہلے ہی سیکھ رہے ہیں، برا کی شادی آ پہنچی، ہم اسی میں ہی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ برا کون ہے، باپ کیسا ہے، اور باپ میں سے بیٹا نکلتا ہے، کیوں نکلتا ہے، اس کی اسپرٹ باپ کی ایسی ہے، اس وجہ سے بیٹا نکلا۔ تو بیٹے کی اسپرٹ کیسی ہے اور وہ کیسے کام کر سکتی ہے کہ اس میں سے بیوی نکل سکتی ہے۔ ہم اسی کو سیکھنے کے لیے ہم خدا کی اسپرٹ کو، جیزس کی اسپرٹ کو، ہولی اسپرٹ کو ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم برائڈ آف کرائسٹ کی اسپرٹ کو جان سکیں۔ آمین۔ اب ہم نے پچھلے کلام میں سول، کیونکہ ہم خدا اسپرٹ ہے، خدا کی جو روح ہے وہ اسپرٹ ہے، لیکن انسان کی جو روح ہے وہ سول ہے۔ اب اس سول کو سیکھنے کے لیے کہ سول کیسی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ خدا جو ہیں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ دکھاتے کچھ ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو خدا نے اس سول کی کورنگ کے لیے خدا نے مٹی کا استعمال کیا، اور ہم پیدائش کی کتاب میں جب دیکھتے ہیں کہ پیدائش میں خدا کیا کرتے ہیں کہ مٹی کو لیتے ہیں اور مٹی سے آدم کو بناتے ہیں۔ تو اس کا ہم نے یہ دیکھا کہ یسوع مسیح نے اسی طرح یوحنا کی انجیل اس کے 9ویں باب میں مٹی کو لیا، اور جو اس جنم کے اندھے میں مسنگ پارٹ تھا، باڈی پارٹ تھا، وہ مسنگ پیدائش سے ہی تھا، یعنی وہ مٹی اس جگہ نہیں تھی۔ تو خدا نے جو شروع میں کام کیسے کیا تھا اس کو ظاہر کرنے کے لیے، جب میں نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ خدا اپنا کام ظاہر کرنا چاہتے ہیں، جو جیزس کرائسٹ کو دکھا، شاگردوں کو یا انسانوں کو وہ چیز نہیں دکھی، وہ سچائی انسانوں کو نہیں دکھی بلکہ یسوع مسیح کو دکھی۔ تو یسوع مسیح نے وہ کام پھر سے کیا۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ پھر سے کیا، اور پھر سے کیا اور ظاہر کیا کہ جس مٹی سے تم لوگوں کو بنایا گیا ہے، اس مٹی کی سچائی بتائی گئی کہ اس مٹی کے اندر لیکوڈ نہیں ہے، موئسچر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر خدا کی قدرت اور زندگی والا پاک تھوک ڈالا گیا۔ تو جیزس کرائسٹ نے بھی یہی کہا کہ خدا اپنا کام آج ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی گناہ کی وجہ سے اندھا نہیں ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ملی، نہ ماں باپ کی، نہ کوئی اور کرس ہے، کوئی لعنت ہے، بلکہ خدا اپنا کام ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک کام ہے۔ کون سا کام ہے، کیسا کام ہے، اور کیوں خدا نے یسوع کے وسیلہ سے یہ کام ظاہر کیا؟ میں نے پچھلے کلام میں بھی یہی کہا تھا کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ ایک ہی کلام ہے۔ ہم اس کو توڑ مڑوڑ کے بیان نہیں کر سکتے۔ جو چیز ازل سے خدا کے طور طریقے ہیں وہ ابد تک رہیں گے قائم، اور جو سسٹمز اور پروسیجر خدا نے 6 دن میں دنیا کے شروع میں کر کے دکھائے وہ اب تک ویسے ہی قائم رہیں گے، کیونکہ یہ خدا ہے اور یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کبھی نہیں بدلتے، وہ یکساں رہتے ہیں۔ اس کلام کو سنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جان سکیں کہ جو چیزیں خدا ایک دفعہ کرتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی
نہیں ہوتی. جو خدا کام ظاہر کرتے ہیں اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اب خدا نے کیا ظاہر کیا تھا؟ کیونکہ ہم برا کی شادی کو دیکھ رہے ہیں. خدا نے یہ کام ظاہر کیا تھا کہ آدم میں سے ایک عورت نکالی. تو جب خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہزاروں سال کے بعد بھی اس مٹی کو تھوک سے ہی سانوا رہے ہیں دوبارہ پھر سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا ظاہر کر رہے ہیں کہ میں یکساں ہوں، میرا کلام یکساں ہے، میرا سسٹم اور میرا پروسیجر یکساں ہے. وہ بدل نہیں سکتا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس کام کو ظاہر کرنے کے لیے لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا نے اپنا کام ظاہر کرنا ہے، کہ جو کام پہلے ہوا ہزاروں سال بعد بھی میں کروں گا، تو میں وہی پروسیجرز، وہی سسٹمز دوبارہ پھر سے وہی کروں گا جو میں پہلی دفعہ کرتا ہوں، کیونکہ خدا تبدیل نہیں ہوتے. یہ ہم انسانوں کی نالج تبدیل ہو سکتی ہے، ہم انسانوں کی ایجوکیشن تبدیل ہو سکتی ہے، ہم انسانوں کا نظریہ تبدیل ہو سکتا ہے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ شاگردوں نے دیکھا تو ان کا نظریہ کچھ اور تھا، لیکن جب جیزس نے ان کو دیکھا، جیزس یعنی خدا نے ان کو دیکھا، تو خدا کا نظریہ وہی رہا کہ اس میں مسنگ کیا ہے. اس کو ابھی مٹی کی ضرورت ہے، اور میں اگر ڈرائی مٹی ڈال دوں گا تو میرے جانے کے بعد پھر سے اس کی آنکھوں میں سے وہ مٹی ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے گی. تو خدا نے وہ مٹی تھوک سے سانی تاکہ ہم پر یہ بھی کام ظاہر کر سکے خدا کا، کہ خدا نے شروع میں بھی جس مٹی سے آدم کو بنایا اس کو تھوک سے سانا تھا تو اس کی شیپ اور فارم بنی. آمین. ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کیوں چاہتے ہیں کہ یسوع کے وسیلہ سے پھر سے یہ کام ہوتا. خدا کیا ظاہر کرنا چاہتے تھے؟ کیوں؟ کہ یسوع مسیح کون ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کون ہے جو مٹی کو تھوک سے سانتا ہے، اور جو باڈی پارٹ مسنگ ہے آدم میں جیسے سب کچھ بنا، تو ایک باڈی پارٹ جو ہے وہ دوبارہ کیوں اسی طرح بنایا گیا جس طرح سے شروع میں جسم پر مٹی میں کام کیا گیا تھا. تو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. کس کے وسیلہ سے؟ ہم دیکھتے ہیں ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں ہم انسانوں پر اس جنم کے اندھے کے وسیلہ سے، کہ کریٹر کون ہے، خدا کون ہے، ہمارا بنانے والا کون ہے، یسوع مسیح کون ہے. غیر قومیں اکثر سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کتنے خداؤں کو مانتے ہیں، تم لوگوں کے کتنے خدا ہیں؟ ہمارا خدا ایک ہی ہے. اس خدا کی ایک روح یعنی اسپرٹ آگے کام کرتی ہے. کس فارم میں کرتی ہے وہ ہم بعد میں سیکھیں گے، لیکن ہمارا ایک خدا ہے جس کی ایک اسپرٹ ہی ایسی بڑی اور ایسے علیحدہ علیحدہ کام کر سکتی ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور کلام خدا تھا. کلام کون؟ جو مجسم ہوا، یعنی یسوع مسیح. یسوع مسیح خدا ہے. اس کے لیے آگے لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. کیا کوئی انسان کچھ پیدا کر سکتا ہے؟ اگر یسوع مسیح ایک نبی ہے یا ایک یسوع مسیح ایک انسان ہے جس کو خدا نے اپنے کام کے لیے، خدمت کے لیے چنا ہے، محض ایک خدمت کے لیے چنا ہے، تو کیا اس انسان کو
کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور وہ بنانے والا اور وہ کریٹر ہے؟ ہرگز نہیں۔ خداوند یسوع مسیح خود خدا ہے۔ خدا نے یہ کام ظاہر کرنے کے لیے اس وقت اس جنم کے اندھے پر یہ کام ہونے دیا اور انتظار کیا کہ جب تک وہ اندھا اتنا بڑا ہوتا اور سب ماحول خدا بناتے، یسوع مسیح آتے اور یسوع مسیح یہ کام کرتے۔ اور جو مسنگ پارٹ ہے، پیدائشی مسنگ پارٹ ہے کہ وہاں پہ مٹی نے کام ہی نہیں کیا، وہاں پہ مٹی رکھی ہی نہیں گئی، تو بتایا جائے کہ جیسے شروع میں ہوا اب بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ سے یہ کام کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم پر ظاہر کیا جائے کہ آدم کو بھی بنانے والا اور آدم کی مٹی کو بھی ساننے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے مسیح یسوع کے، جو خدا ہے۔ ہمارا کریٹر یسوع ہے۔ خدا نے خود سے مٹی نہیں سانی۔ ہمیں بائبل مقدس سے صاف واضح طور پر بتاتی ہے کہ مٹی ساننے والا یسوع ہے۔ مٹی میں تھوک ڈال کے مٹی کو بنانے والا، مٹی بنانے والا کون ہے؟ تو جو مٹی بناتا ہے اور اس مٹی کو بنا کر جو انسان کو بناتا ہے، اس بنانے والے کو آپ کریٹر ہی کہو گے، اور کریٹر کون ہوتا ہے؟ خدا۔ تو اس سے ظاہر کیا خدا نے کہ میرا بیٹا جو کلام ہے وہ خدا ہے، تمہارا، وہ تمہارا کریٹر ہے۔ آگے لکھا ہے، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ آمین۔ نہ صرف آدم کا جسم جو مٹی سے سانا گیا یسوع مسیح کے پاک تھوک سے، بلکہ ہر چیز جو خدا نے بنائی ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے بنائی ہے۔ وسیلہ تھرو، اس کے وسیلہ سے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا کہاں کہاں اس وسیلہ کو یوز کرتے ہیں اور اپنا آپ ہم پر ظاہر کرتے ہیں، اور خدا ڈائریکٹ ہمیں کچھ نہیں دکھاتے۔ خدا اپنے ہاتھوں کے کاموں کو اور اپنی روح کے کاموں کو، خدا اپنے پھلوں کو، خدا اپنی محبت کو اور اپنی تمام صفات کو جب بھی ظاہر کیا ہے، تو کیا خدا ڈائریکٹ اکیلے کام کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھے، آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اکیلے کام نہیں کرتے، خدا وسیلے سے کام کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ڈیپینڈنٹ ہیں، خدا یونٹی میں رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ خدا بزرگ، عظمت ہے اور جلالی ہیں، اور اپنے جلال کی وجہ سے بھی وسیلے کے وجہ سے کام کرتے ہیں کہ اس وسیلہ سے، اور خدا اپنا جلال، اپنا روب وہاں رکھتے ہیں، اپنے تخت پر تخت نشین رہتے ہیں۔ آمین۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، ہم دیکھتے ہیں 16ویں آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ اب خدا محبت رکھنا چاہتے ہیں، خدا ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں، خدا کو ہماری فکر ہے، یہ خدا کی صفات ہیں، خدا کی روح میں محبت ہے، فکر ہے ہمارے لیے۔ اب یہ خدا خود نہیں آئے، آمین، خدا خود زمین پر آ کے، میں خدا باپ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ خود زمین پر نہیں آ رہے، انہوں نے خود سے قربانی نہیں دی۔ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا، یعنی اس اکلوتے بیٹے کے وسیلہ، یعنی تھرو ہم کے وسیلہ سے خدا کیا کرے؟ اپنی محبت، اپنی فکر اور اپنی کیئر دکھا رہے ہیں۔
اور ہمیں پروٹیکٹ کرے، اور اپنی زندگی جو خدا اپنی روح کے اندر یعنی اپنی اسپرٹ میں رکھتے ہیں، وہ زندگی ہم انسانوں کو جو مردہ تھے ان کو دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا کریں؟ ڈائریکٹ کام کریں۔ ہمارا خدا، ہم کہتے ہیں ٹرینٹی ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، کیونکہ خدا کی اسپرٹ ہی ایسی ہے۔ ہم اسی کو سیکھ رہے ہیں بیچ میں، اور ہم تمام کلام، تمام چیزیں جو خدا ہے اس کو ہم سیکھیں گے، اور اس کا اینڈ برائڈ آف کرائسٹ ہوگا۔ آمین۔ تو خدا جو محبت ہم سے رکھتے ہیں، یا جو خدا کی صفات ہے، جو خدا کی قدرت ہے، جو خدا کے اندر زندگی ہے، وہ زندگی بھی خدا ایک وسیلے کے، ایک کسی کے تھرو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے، تھرو جیسس کرائسٹ۔ ہم خدا سے ڈائریکٹ کچھ نہیں لیتے، اور خدا ڈائریکٹ کام نہیں کرتے، خدا یونٹی میں کام کرتے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کون کریٹر ہے۔ خدا نے چاہا یہ دنیا بنے، تو خدا نے اپنے کلام، اپنے بیٹے کے وسیلہ سے یہ دنیا بنائی، کیونکہ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ بنا ہے اس کے بغیر کچھ بھی پیدا نہیں ہوا۔ اور یہاں پہ جو محبت خدا ہم سے رکھنا چاہتے ہیں، جو زندگی خدا اپنے اندر رکھتے ہیں، اور وہ زندگی ہم میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی خدا کی مانند ابد تک زندہ رہ سکیں، خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ یعنی تھرو ہم کام کیا، اور ہم جیسس کے وسیلہ سے ہی خدا کی محبت، شفقت، رحم، معافی حاصل کر لیتے ہیں۔ جو چیزیں ہماری زندگی سے نکل گئی تھیں جب حوا اور آدم نے گناہ کیا تھا، جو چیزیں ہماری زندگی سے چلی گئی تھیں، جو حضوری خدا کی چلی گئی تھی، وہ حضوری ڈائریکٹ خدا کی ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ تھرو جیسس کرائسٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو کام بھی کرتے ہیں وہ تھرو جیسس کرائسٹ کرتے ہیں، اور جب جیسس کرائسٹ کریں گے تو جب ہمارا کرنے والا جیسس ہے، ہمارا بنانے والا جیسس ہے، تو ہم اسی کو کریٹر کہیں گے، ہم اسی کو خدا کہیں گے۔ وہ ہمارے لیے نبی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کوئی انسان نہیں ہے، وہ ہمارے لیے خدا کا چنا ہوا آدمی، خادم نہیں ہے، وہ خود خدا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اس کے وسیلہ سے کام کرتے ہیں۔ ہم اس کلام کو مزید سیکھنے کے لیے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 22ویں آیت، لکھا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ باپ یہ کام بھی خود نہیں کر رہا۔ باپ خدا یہ والا کام بھی نہیں کر رہے۔ اب خدا کیا کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا کسی بھی کام میں، یا خدا کریٹر نہیں ہے۔ خدا باپ کی بات کر رہی ہوں کہ خدا باپ کریٹر بھی نہیں ہے، خدا باپ عدالت بھی نہیں لیں گے، خدا باپ نے جان بھی نہیں دی، خدا باپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ خدا باپ جب بھی کام کرتے ہیں تو وہ یونٹی میں کام کرتے ہیں، ارادہ، مرضی، اختیار، سارا کچھ خدا باپ کا، تھرو جیسس کرائسٹ خدا اپنے سارے کام کرتے ہیں، تاکہ جیسا جلال خدا خود رکھتے ہیں ویسا جلال اس کا بیٹا یعنی یسوع مسیح بھی رکھے۔ اگر خدا اب اکیلے سارے کام کر دیں گے تو ہم کبھی بھی جیسس کرائسٹ کو سجدہ نہیں کریں گے، ان کے قدموں میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے یہاں پر ہم پھر اسی بات کو سیکھنے کے لیے، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، یعنی بیٹے کے وسیلہ سے عدالت بھی ہوگی۔
थ्रू जीसस क्राइस्ट। हम जीसस क्राइस्ट के थ्रू हेवन में जाते हैं, जिंदगी में जाते हैं थ्रू जीसस क्राइस्ट। खुदा से माफी मिलती है थ्रू जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के थ्रू खुदा काम करते, क्योंकि खुदा की, मैं बार बार कह रही हूं कि खुदा की जो रूह है वो स्पिरिट है, और स्पिरिट ऐसे ही काम करती है क्योंकि उसमें ट्रिनिटी मौजूद है। हमारी रूह सोल है और उसमें ट्रिनिटी नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपना ही गुजारा हो रहा है कि हम, वो भी खुदा ने हमें अपने दम से हमारी रूह को जिंदा किया हुआ है। उस रूह को, हम सोल को बाद में सीखेंगे। अभी हम ये सीख रहे हैं कि वसीला कौन है, और वो वसीला जो थूक से मट्टी सान रहा है, खुदा ने खुद से वो काम नहीं किया। खुदा ने ये जाहिर किया नए अहदनामे में कि तुम्हारा क्रिएटर और तुम्हारी मट्टी को सानने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा है, और मैं अपने बेटे के वसीला से काम करता हूं। इसको मजीद सीखेंगे हम खुदा के कलाम में से। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब उसकी 21वीं आयत, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। आमीन। साफ लिखा है, और जो मुझसे मोहब्बत रखेगा। अब खुदा क्या चाहते हैं? अपना बेटा क्यों जाहिर कर रहे हैं? उसके वसीला से क्यों काम कर रहे हैं? ताकि हम उससे मोहब्बत रखें। और जब हम यस्सु से मोहब्बत रखेंगे और यस्सु को अजीज रखेंगे जो खुदा चाहते हैं, तो वो मेरे बाप का प्यारा होगा। फिर खुदा बाप उसको प्यार करेंगे। इसका मतलब है कि खुदा का मकसद क्या है? कि खुदा की रूह को हम जान सकें, स्पिरिट को जान सकें, कि उसकी स्पिरिट एक इंसान की, एक महदूद पर्सन की नहीं है। क्या जाहिर करना चाहते हैं खुदा? इतना ही जलाल यस्सु को क्यों? यस्सु ही के वसीला से क्यों? यस्सु की मानोगे, यस्सु से मोहब्बत रखोगे। और कलाम में साफ वाज़ेह तौर पे ये भी लिखा है कि जो मुझे अजीज रखता है बाप उसको अजीज रखता है। खुदा क्या चाहते हैं? हम इस कलाम से क्या सीखते हैं और खुदा हमें क्या सिखा रहे हैं? कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे बेटे की स्पिरिट की भी उतनी ही इज्जत हो, मोहब्बत हो, और वो उतना ही बड़ा क्रिएटर है। वो वही क्रिएटर है जैसे मैं हूं। जो कुव्वत, कुदरत, जिंदगी मैं रखता हूं, मेरा बेटा भी वैसी ही रखता है। इस नॉलेज के लिए, इस एजुकेशन के लिए खुदा ने अपना बेटा हम पर जाहिर किया, और बेटे ही के वसीला से खुदा ने हर काम किया, ताकि जैसे हम खुदा पर ईमान रखते हैं हम यस्सु पर भी रखें। हम इसको देखते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। क्या ये एक इंसान, एक आदमी, एक नबी कह सकता है मुझ पर भी ईमान रखो? मैं भी कलाम सुनाऊंगी या कोई भी सुनाएगा, वो यही कहेगा यस्सु पर ईमान रखो, यस्सु के नाम से मांगो। मैं नहीं कहूंगी, कोई और नहीं कहेगा, कोई नबी नहीं कह सकता, कोई शागिर्द नहीं कह सकता, पतरस नहीं कह सकता, यूहन्ना नहीं कह सकता, इंद्रियास नहीं कह सकता, मत्ती नहीं कह सकता, पालूस भी नहीं कह सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता। और आज के भी जितने भी खुदा के चुने हुए लोग हैं जो खुदा की ईमानदारी से खिदमत कर रहे हैं, वो भी नहीं कह सकते कि मुझ पर ईमान रखो। क्यों? क्योंकि हम सब क्या हैं? इंसान है। हमारी रूह स्पिरिट नहीं है, हमारी रूह सोल है। लेकिन यस्सु ने यहां क्यों कहा? यस्सु ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए,
تم خدا پر ایمان رکھتے ہو. خدا کے برابر یسوع مسیح اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ یہ سچ ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. خدا سچ ہی بتا رہے ہیں کہ جیسی اسپرٹ اس کی ہے اسی میں سے اسپرٹ نکلی ہوئی میں ہوں. جیسی اس کی اسپرٹ میں زندگی قوت قدرت ہے اتنی ہی قوت قدرت زندگی مجھ میں بھی ہے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی رکھو. جو کام خدا کر سکتے ہیں وہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. وہ مردے جلاتا ہے میں بھی مردوں کو زندگی دیتا ہوں. وہ میری آواز سنیں گے اور وہ جی اٹھیں گے. یہ خدا نے کیا باپ نے. کیوں؟ اسی لیے اس کے وسیلہ سے زندگی آئی. اسی کے وسیلہ سے دنیا بنی. اسی لیے لکھا ہے کہ کچھ بھی اس کے بغیر نہیں بنا. کیوں؟ کیونکہ خدا اپنی اسپرٹ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میری اسپرٹ اتنی بڑی ہے کہ اگر میں بیٹھوں گا بھی تخت پر اور میں صرف ارادہ کروں گا تو جو اسپرٹ میرے اندر سے نکلی ہے, جیسے یسوع نے کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں, یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے, تو وہ اسپرٹ نکلی ہوئی ویسی ہی ہے ڈٹو سیم جیسا میں خود ہوں. اس لیے یسوع نے یہ بات سچ سچ بتائی کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی رکھو. تو ہمارا کریٹر یسوع ہے, ہمارا خدا یسوع ہے. مٹی کو تھوک کر ساننے والا ہمارا یسوع ہے. اس نے پہلے بھی کیا اور اس نے اب بھی کیا, اور اگر اس کو دوبارہ سے باڈی پارٹس بنانے پڑے اس زمین پر آنے کے بعد, یہ میں صرف اگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں, اب خداوند یسوع مسیح زمین پر ایسے نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, اس طرح سے کام کرنے نہیں آئیں گے. تو اگر آتے تب بھی وہ یہی مٹی لیتے اور اپنا تھوک پھینکتے اور انسان جیتی جان ہو جاتا. اس مٹی میں زندگی آ جاتی. تو خدا صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی اسپرٹ کو جانیں, اسپرٹ کو سیکھیں. یسوع بھی وہی اسپرٹ ہے جو خدا خود ہے. یسوع نے کہا میرا باپ اسپرٹ ہے, تو یسوع بھی وہی اسپرٹ ہے جو اس کا باپ ہے. اس بات کو میں نے پہلے بھی بولا اور اب پھر میں بولوں گی, آخر میں ضرور بیان کروں گی. کون ایسا دلیر اور جرت والا ہے جو خدا کے کلام کو توڑ مڑوڑ کر پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کو فرق بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے. خدا کے نہ طور طریقے بدلیں گے کبھی, اور نہ خدا کے ہاتھ کے کام بدلیں گے کبھی, نہ خدا کے سسٹم بدلیں گے کبھی, اور نہ خدا کے پروسیجرز بدلیں گے کبھی. خدا نے اس سے کلام سے یہ بھی ظاہر کیا کہ میرا ہاتھ کا کام جو ایک دفعہ نکلا ہے وہی کلام ہے, اور کلام سچا اور کلام تبدیل نہیں ہو سکتا. جتنے بھی پاسٹرز اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ جی پرانے عہد نامے میں یہ لکھا ہے اور اب یہ لکھا ہے, تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا میں رد کرنے نہیں آیا بلکہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تو یہ کون ہوتے ہیں منسوخ کرنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں پیدائش کی کتاب کے 6 دنوں کو بدل کر یہ کہنے والے کہ تھوک سے مٹی جو ہے نا خدا نے نہیں سانی, اور یہ کہنے والے کہ آدم میں سے ایک ہوا جو نکلی تھی وہ خدا نے ویسے ہی بنائی تھی, لیکن یسوع مسیح کی بیوی ایک کی بجائے گروپ آف پیپل ہیں. یہ کانٹروڈکشن ہے, یہ اینٹی کرائسٹ بات ہے. جب خدا نے شروع سے یہی کام کیا اور ایسا ہی بنایا, یہی قانون بنایا, اور اس کے پیچھے بہت بڑا مکاشفہ اور پاکیزگی راست بازی ہے اور مکمل محبت ہے. اس میں جتنا بھی بھید پایا جاتا ہے
جتنے بھی پاسٹرز ہیں، جب اس آدم میں سے ایک نکال کر خدا نے اپنا قانون اور اپنا پروسیجر، اپنا سسٹم، اپنی چیز دکھا دی اور ظاہر کی ہے، ہزاروں سالوں کے بعد اب جا کے پاسٹرز کو کیسے پتا چلا کہ وہ کلام جسے دنیا منی ہے وہ غلط ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ایک آدمی کی تو گروپ آف پیپل بیوی ہوتی ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، اسی لیے ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں۔ خدا کا بہت شکر ہے کہ خدا نے اپنے اس کلام کے وسیلہ سے بھی یہ بات ظاہر کی کہ جو میں تھا، میں ہوں، وہ ہمیشہ وہی رہوں گا، میں بدلتا نہیں، میرے ہاتھوں کے کام نہیں بدلتے۔ تو اگر مٹی کا کام نہیں بدلا تو بیوی کا کام کیسے بدل سکتا ہے؟ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہاللیلویہ۔